مسیح عیسیٰ میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تو روح القدس کی مدد سے مکاشفہ کی روح سے فضل اور سچائی کے ادھین، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پائے، یعنی فضل پر فضل۔ تو آج کا جو ہمارا تھیم ہے، ٹاپک ہے یوحنا 15 باب اس کی 16 آیات میں سے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا، چنا اور مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے گا۔ کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے۔ اب کلام تو جو ہے، جو تھا، جو رہے گا، مگر کلام کو کس عقل، نیت، روح، ارادے سے سمجھتے ہیں۔ اب بائبل میں 2 عہد ہیں، ایک پرانا عہد جو موسیٰ کی شریعت کے ادھین ہے۔ تو تقریباً لوگ موسیٰ کی شریعت میں ہی یسوع کو مانتے ہوئے بھی، یسوع کو قبول کرتے ہوئے بھی، یسوع میں چلتے ہوئے بھی تقریباً لوگ موسیٰ کی شریعت سے گمراہ ہیں۔ موسیٰ کی جو شریعت یعنی 10 حکم، جو موسیٰ کی شریعت کے ادھین ہے، یعنی 10 حکموں کے ادھین ہے، اور اس تعلیم سے گمراہ ہے تقریباً لوگ۔ اس کے ادھین کلام کو سمجھنا، اور دوسرا ہے نیا عہد جو یشوع مسیح کے فضل اور سچائی کے ادھین ہے، کیونکہ فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی اور شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی۔ لیکن آج بھی لوگ گمراہ ہیں، ایمان یسوع پر لاتے ہیں لیکن چل شریعت میں رہے ہیں، 10 حکموں میں رہے ہیں۔ تو کلام میں صاف صاف لکھا، جو شریعت میں چلتا ہے وہ انوگرہ سے گرا ہوا ہے، وہ انوگرہ سے گر چکا ہے، گرا ہوا ہے۔ تو دوسرا ہے فضل اور سچائی کے ادھین، یسوع مسیح کا نیا ہے۔ تو ساتھ میں ہے یہودی عقل، روح، نیت، ارادہ، یونانی عقل، اور یونانی عقل کی اپنی روح، ارادہ۔ ایک انسان کی اپنی روح ہے، اس کا اپنا خیال ہے، ٹھیک ہے، جو دنیا میں چلتے ہوئے انسان کی اپنی عقل، اور روح جسم کے مطابق سمجھنا۔ میں کلام کی بات کر رہا ہوں، کلام جو ہم بائبل میں پڑھتے ہیں، احبا میں پڑھتے ہیں، تو اس کو آپ کس روح سے سمجھ رہے ہو؟ اور ایک ہے مسیح کی عقل کے مطابق، روح اور سچائی کے ادھین سمجھنا اور اپنی زندگی میں گرہن کرنا، اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں سے ظاہر کرنا، چال چلن میں سے، زبان میں سے، اپنے پورے کریکٹر میں سے۔ بس خبردار رہو کہ تم کس طرح سنتے ہو، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اپنا سمجھتا ہے۔ نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ وہاں نہ یونانی رہا، نہ یہودی، نہ ختنہ، نہ نمکتونی، نہ ویشی، نہ سکوتی، نہ غلام، نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے، جسے اس جہاں کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو صلیب نہ دیتے، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئی، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، کیونکہ روح القدس کے وسیلے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی۔
کیونکہ روح ساری باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتی ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے۔ اسی طرح خدا کی روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پائی جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں۔ مگر نفسانی جو پہلا آدم ہے، جو پہلے آدم سے ہے، پہلے آدم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مگر نفسانی آدمی خدا کی روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بیوقوفی کی باتیں ہیں اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا، کیونکہ دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک بیوقوفی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ وہ حاکموں کو انہی کی چلاکی میں پھنسا دیتا ہے، اور یہ بھی کہ خداوند حاکموں کے خیالوں کو جانتا ہے کہ باطل ہیں، بس آدمیوں پر کوئی فخر نہ کرے۔ کہ لکھا ہے کہ میں حاکموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حاکم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بیوقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی فضل اور سچائی کی خوشخبری، منادی کی بیوقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بیوقوفی ہے۔ لیکن جو بلائے ہوئے ہیں، یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی بیوقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے۔ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حاکم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشرف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا کہ حاکموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ یہ کون سا بوجھ ہے؟ ایک بوجھ ہے جو آدم نے نافرمانی کی اور اس کے وسیلے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے وسیلے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ ایک تو وہ، دوسرا ہے شریعت، کیونکہ کتاب مقدس نے سب کو گناہ کے متحد کر دیا، اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ گناہ بہت زیادہ بڑھ جائے اور زیادہ بڑھ جائے۔ تو اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس ہو، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تو اگر آج بھی انسان، کیونکہ جو گناہ کا زور ہے وہ تو موسیٰ کی شریعت ہے، ٹھیک ہے، اگر یسوع میں آپ وشواس کر رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن پھر وہی 10 حکموں کو، پرانی تعلیم کو، پرانے عہد نامے کا کلام، اور اسی طرح وہ چیزیں آپ کے اندر ہے، آپ وہی پریکٹس وہی کری جا رہے ہو، تو پھر آپ مسیح میں نہیں ہو۔ تو مسیح جو ہے وہ ایمان سے ہے۔ ایمان اور 10 حکم یہ دونوں الگ الگ ہیں، یہ الگ الگ راستے ہیں۔ ایمان اور شریعت الگ الگ راستے ہیں، ٹھیک ہے۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ شریعت کے وسیلے 10 حکموں کی دھارمکتا ہے، اس کے وسیلے کوئی خدا کے نزدیک
نہیں جا سکتا۔ یہ کون سی محنت ہے، یہ ہے کون سا بوجھ ہے؟ یہ موسیٰ کی شریعت کے جو 10 حکم ماننے اور بدن کے وسیلے پورا کرنے کا بوجھ ہے، کیونکہ یشعیاء 28 باب اس کی 10 آیات میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، کیونکہ حکم پر حکم، حکم پر حکم، جو موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں ہیں نا، بوستھا بولتے ہیں جس کو، پنجابی میں بوستھا بولتے ہیں، ویوستھا وورن ہندی میں بولتے ہیں، تو آستشنا بولتے ہیں اردو میں۔ تو جینیسس سے لے کر یعنی پیدائش سے لے کر آستشنا تک موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں یعنی توراہ، تو یشعیاء 28 باب اس کے حق میں گواہی دیتی ہے، حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون، قانون پر قانون ہے، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں، لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا، یعنی ایمانداروں سے، ایمانداروں سے، غیر قوموں سے، جو غیر قوموں میں سے ایمان لائے، لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا جن کو اس نے فرمایا یہ آرام ہے، یہ آرام ہے۔ جو ایمان لایا وہ آرام کے دن میں داخل ہوا، اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، جو موسیٰ کی واسطہ ہے اس کو وشواس سے کچھ واسطہ نہیں، یہ آرام ہے۔ تو اگر شریعت کو وشواس سے کچھ واسطہ نہیں تو پھر آرام کے دن میں داخل نہیں ہو سکتے، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جو ایمان لائے وہ آرام کے دن میں داخل ہو، آرام کا دن خود یسوع مسیح ہیں، خود یسوع مسیح، یہ آرام ہے، تم تھکے ماندوں کو آرام دو۔ تو اگر آپ ایمان میں ہیں، فالو آپ یسوع کو کر رہے ہیں، لیکن جو بدیاں ہیں وہ بوستھا کی مان رہے ہیں، تو پھر تو آپ بوجھ کے نیچے ہی ہیں نا، بوجھ کے نیچے ہی ہیں۔ یہ آرام ہے، تم تھکے ماندوں کو آرام دو، اور یہ تازگی ہے پر وہ شناوا نہ ہوئے۔ بس خداوند کا کلام ان کے لیے حکم پر حکم، حکم پر حکم۔ یہ کس کی بات کر رہا ہے؟ بوستھا کی بات کر رہا ہے، موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں توراہ کی بات کر رہا ہے۔ قانون پر قانون، قانون پر قانون، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں ہوگا تاکہ وہ چلے جائیں اور پیچھے گریں۔ یعنی نئے عہد نامے بھی صاف صاف لکھا ہے، نئے عہد نامے میں بھی، کہ اگر کوئی اپنے آپ کو کھڑا سمجھتا ہے تو دیکھنا کہیں گر نہ جائے۔ تو جو حکم پر حکم ہے، جو بوستھا ہے، یہ گراتی ہے، اور پیچھے گریں، اور پیچھے گریں، اور شکست کھائیں، ہار کھائیں، شکست کھائیں، اور دام میں پھنسیں اور گرفتار ہوں۔ تو مسیح یسوع نے کن کو چنا اور مقرر کیا؟ اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور یشعیاء نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کی روح مجھ پر ہے۔ تو ہمارا جو یہ مکاشفہ ہے، تھیم ہے، ٹاپک ہے کہ انہوں نے کس کو چنا ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے۔ خوشخبری کن کے لیے؟ غریبوں کے لیے، غریبوں کے۔ خداوند کی روح مجھ پر ہے، یعنی یسوع پر ہے، یسوع مسیح پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سالہ مقبول کی منادی کروں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ تندرستوں کو حاکم درکار نہیں، بلکہ بیماروں کو، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ تو حلیم جو ہیں وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ یسوع مسیح کا کلام ہے جو کبھی نہیں ٹلنے والا۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں،
جو ایمان کی راست بازی ہے، کیونکہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیح یشوع کو طاقت رہیں، کیونکہ وہ اسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں۔ تو کئی بار وائز ہے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، پاک دل۔ پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں، اور گناہ آلودہ لوگوں کے لیے کچھ بھی پاک نہیں۔ ان کے دل بھی گناہ آلودہ، ان کی عقل بھی گناہ آلودہ ہے۔ تو پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں اپنے پاک کلام سے، سچائی کے کلام سے مقدس کیا ہے۔ ہم اس لیے پاک ہیں، ہمارا یسوع پاک ہے، ہمارا یسوع پاک ہے، ہم اس لیے پاک ہیں۔ اور گناہ گار شخص اس لیے گناہ گار ہے کیونکہ آدم نے نافرمانی کی، اور اس کے وسیلے گناہ آیا، گناہ کے وسیلے موت آئی، اور یوں موت سب آدمی میں پھیل گئی۔ اس لیے سب نے، جو مسیح سے جدا ہے وہ گناہ میں پھنسا ہوا ہے۔ تو مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ تو مسیح یشوع ہی ہے جو انسان کے اندر پاک دل پیدا کر سکتا ہے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں۔ صلح کرانے کا مطلب ہے کہ جو خوشخبری دیتے ہیں، جو اس کی خوشخبری کی منادی کرتے ہیں فضل اور سچائی کے ادھین۔ مبارک وہ ہیں جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ جب میرے سبب لوگ تمہیں لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے، اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، تو تم مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہوا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ گھر یعنی خدا کا گھر۔ اس طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے۔ خدا کا گھر یہ ہے، اور خدا کا گھر ہے زمین و آسمان دونوں ہیں، اور یہ بھی ہے، بدن بھی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے بڑائی کرے۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں کی طرف نظر کر کے کہا، مبارک ہو تم جو غریب ہو، مبارک ہو تم جو غریب ہو، مبارک ہو تم جو غریب ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہت تمہاری ہے۔ مبارک ہو تم جو غریب ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہت تمہاری ہے۔ مبارک ہو تم جو بھوکے ہو، کیونکہ اسودہ ہوگے۔ مبارک ہو تم جو اب روتے ہو، کیونکہ ہنسو گے۔ جب ابن آدم کے سبب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، یعنی نفرت رکھیں گے، بیر رکھیں گے، اور تمہیں خارج کر دیں گے، اور لعن طعن کریں گے، اور تمہارا نام برا جان کر کاٹ دیں گے، تو تم مبارک ہوگے۔ اس دن خوش ہونا اور خوشی کے مارے اچھلنا، اس لیے کہ دیکھو آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، کیونکہ ان کے باپ دادا نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ مگر افسوس تم پر جو دولت مند ہو، کیونکہ تم اپنی تسلی پا چکے۔ افسوس تم پر جو اب سیر ہو، یعنی سیر ہونے کا مطلب جو پورا پیٹ بھر کے کھاتے ہیں۔ افسوس تم پر جو اب سیر ہو، کیونکہ بھوکے ہوگے۔ افسوس تم پر جو اب ہنستے ہو، کیونکہ ماتم کرو گے اور رو گے۔ افسوس تم پر جب سب لوگ تمہیں بھلا کہیں، کیونکہ ان کے باپ دادا جھوٹے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی۔ مجرم نہ ٹھہراؤ، تم بھی مجرم نہ ٹھہرا جاؤ گے۔
خلاصی دو، تم بھی خلاصی پاؤ گے، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ اے خرازین تجھ پر افسوس، اے بیت صدا تجھ پر افسوس، کیونکہ جو معجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر وہ سور اور سیدا میں ظاہر ہوتے تو ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے۔ ان پر افسوس جو اپنی نظر میں دانش مند اور نگاہ میں صاحب امتیاز ہیں، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی بڑائی اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیال میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بیوقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپاؤں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش کی، عبادت کی بانسبت اس خالق کے جو ابد تک محمود ہے، آمین۔ اس سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے تابع کام کو خلاف تابع کام سے بدل ڈالا۔ اسی طرح مرد بھی عورتوں سے تابع کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روسیائی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلا پایا۔ یہ اسرائیلیوں کی بات ہو رہی ہے جن کے ساتھ خدا چلتا تھا، تو جن کو وہ مصر میں سے غلامی سے نکال لایا تھا، تو انہوں نے جان تو لیا مگر اس کے بدلے میں اس کی بڑائی نہیں کی۔ اور جس طرح انہوں نے خدا کا پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندی دا عقل کے حوالے کر دیا۔ اب ایمان کے بغیر، سیدھی سی صاف بات ہے، ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ سیدھی بات ہے کہ وہ خدا کے نام پر ایمان ہی نہیں لائے۔ اگر ایمان لاتے تو پھر وہ اس بچڑے سونے کا بچڑا نہ بناتے۔ انہوں نے بولا یہی ہمارا خدا ہے جو ہم کو مصر سے چھڑا لے آیا۔ تو اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندی دا عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں، پس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ، بدخواہی سے بھر گئے اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری، بغض سے معمور ہو گئے اور غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کے بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بیوقوف، عہد شکن، تابع محبت سے خالی، بے رحم ہو گئے، حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ پس اے الزام لگانے والے، تو کوئی کیوں نہ ہو، تیرے پاس کوئی عذر نہیں، کیونکہ جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اس کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے، اس لیے کہ تو جو الزام لگاتا ہے۔ اب الزام لگانا جو مکاشفہ میں دوش لگانے والا ہے، شیطان کو بولا گیا ہے دوش لگانے والا، جو دوشی ٹھہراتا ہے، تو الزام لگاتا ہے، خود وہی کام کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والوں کی عدالت خدا کی طرف سے حق کے مطابق ہوتی ہے۔ اے انسان، تو جو ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے اور خود وہی کام کرتا ہے، کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو خدا کی عدالت سے بچ جائے گا، یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے، بلکہ تو اپنی شیخی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے، جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی۔ وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا، اس لیے کہ جب وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتی اپنی طبیعت سے شریعت کے کام کرتی ہیں، تو باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لیے خود ایک شریعت ہیں، چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں، اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے، اور ان کے باہمی خیال
یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھتے ہیں۔ جس روز خدا میری خوشخبری کے مطابق یسوع مسیح کی معرفت آدمیوں کی پوشیدہ باتوں کا انصاف کرے گا، پس اگر تو یہودی کہلاتا اور شریعت پر تقیا اور خدا پر فخر کرتا ہے اور اس کی مرضی جانتا اور شریعت کی یعنی بوستھا کی، موسیٰ کی جو 5 کتابیں ہیں، اس کی تعلیم پا کر عمدہ باتیں پسند کرتا ہے، اور اگر تجھ کو اس بات پر بھی بھروسہ ہے کہ میں اندھوں کا رہنما اور اندھیرے میں پڑے ہوں کے لیے روشنی اور نادانوں کا تربیت کرنے والا اور بچوں کا استاد ہوں، کیونکہ لکھا ہے کہ تم ربی نہ کہلاؤ، اور بچوں کا استاد ہوں، اور علم اور حق کا جو نمونہ موسیٰ کی پہلی 5 کتابوں میں ہے، شریعت کی کتاب میں ہے، توراہ میں ہے، وہ میرے پاس ہے۔ بس تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟ تو جو وائس کرتا ہے کہ چوری نہ کرنا، اب خود کیوں چوری کرتا ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ زنا نہ کرنا، اب خود کیوں زنا کرتا ہے؟ تو جو بتوں سے نفرت رکھتا ہے، اب خود کیوں مندروں کو لوٹتا ہے؟ کیونکہ یہ جو بدن ہے جو ان کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، وہ خدا کے گھر کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، جو اس گھر کو شریعت کے ادھین رکھ رہا ہے، جو اس کے گھر کو آج بھی موسیٰ کی شریعت کے ادھین چلا رہا ہے، اس کو موسیٰ کی جو شریعت 10 حکموں کے ادھین رکھ رہا ہے، تو وہ اس کے مقدس کو برباد کر رہا ہے۔ تو جو شریعت پر فخر کرتا ہے، شریعت کے عدول سے خدا کی کیوں بے عزتی کرتا ہے؟ تو جو بتوں سے نفرت رکھتا ہے، آپ خود کیوں مندروں کو لوٹتا ہے؟ تو جو شریعت پر فخر کرتا ہے، شریعت کے عدول سے خدا کی کیوں بے عزتی کرتا ہے؟ کیونکہ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ لکھا بھی ہے۔ شرع کے عالموں میں سے ایک نے جواب میں اس سے کہا کہ اے استاد، ان باتوں کے کہنے سے تو ہمیں بھی بے عزت کرتا ہے۔ اس نے کہا، اے شرع کے عالموں، تم پر بھی افسوس ہے، اے شرع کے عالموں، تم پر بھی افسوس ہے کہ تم ایسے بوجھ جن کا اٹھانا مشکل ہے آدمیوں پر لادتے ہو، اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے۔ تم پر افسوس ہے کہ تم تو نبیوں کی قبروں کو بناتے ہو، اور تمہارے باپ دادا نے ان کو قتل کیا تھا۔ پس تم گواہ ہو اور اپنے باپ دادا کے کاموں کو پسند کرتے ہو، کیونکہ انہوں نے تو ان کو قتل کیا تھا اور تم ان کی قبریں بناتے ہو۔ اس لیے خدا کی حکمت نے کہا ہے کہ میں نبیوں اور رسولوں کو ان کے پاس بھیجوں گی، وہ ان میں سے بعض کو قتل کریں گے اور بعض کو ستائیں گے، تاکہ سب نبیوں کے خون کی جو بینائے عالم سے بہایا گیا اس زمانے کے لوگوں سے باز پرش کی جائے، حابل کے خون سے لے کر اس زکریا کے خون تک جو قربان گاہ اور مقدس کے بیچ میں ہلاک ہوا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسی زمانے کے لوگوں سے سب کی باز پرش کی جائے گی۔ اے شرع کے عالموں، تم پر افسوس ہے کہ تم نے معرفت کی کنجی چھین لی، تم آپ بھی داخل نہ ہوئے اور داخل ہونے والوں کو بھی روکا۔ اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے، اور جو بھی آج اپنے آپ کو شرع کا استاد مانتا ہے، تو جو لوگوں کو جس نے شرع کے ادھین رکھا ہوا ہے، وہ آج کا فقی فریسی ہے، تو وہ موسیٰ کی گدی پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کا اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ انہیں اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کے
دکھانے کو کرتے ہیں، کیونکہ اپنے تعویذ بڑے بناتے ہیں اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں، اور ضیافتوں میں شدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں، استاد کہلانا پسند کرتے ہیں۔ مگر تم ربی نہ کہلاؤ، کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو، اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے۔ اور نہ تم ہادی کہلاؤ، کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے، یعنی مسیح۔ لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ اے ریاکارو، فقیہو، فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ آسمان کی بادشاہت لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ اے ریاکار، فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ تم بیوہ عورتوں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی۔ اے ریاکارو، فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ ایک مرید کرنے کے لیے تاری اور خوشی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکا ہے تو اسے اپنے سے دگنا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ اے اندھے راہ بتانے والو، تم پر افسوس ہے جو کہتے ہو کہ اگر کوئی مقدس کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن اگر مقدس کے سونے کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ اے احمقو اور اندھو، کون سا بڑا ہے، سونا یا مقدس؟ جس نے سونے کو مقدس کیا، اور پھر کہتے ہو کہ اگر کوئی قربان گاہ کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن جو نظر اس پر چڑھی ہو اگر اس کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ اے اندھو، کون سی بڑی ہے، نظر یا قربان گاہ جو نظر کو مقدس کرتی ہے؟ پس جو قربان گاہ کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور سب چیزوں کی جو اس پر ہے قسم کھاتا ہے، اور جو مقدس کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور اس کے رہنے والے کی قسم کھاتا ہے، اور جو آسمان کی قسم کھاتا ہے وہ خدا کے تخت کی اور اس پر بیٹھنے والے کی قسم کھاتا ہے۔ اے ریاکار، فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ پودینے اور سونف اور زیرے پر دہاقی دیتے ہو، اور تم نے شریعت کی زیادہ بڑی باتوں یعنی انصاف اور رحم ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے اندھے راہ بتانے والو، جو مچھر کو تو چھانٹتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ اے ریاکار، فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں۔ اے ریاکار، فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست بار دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہو۔ اے ریاکار، فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راست باز کے مقبرے آراستہ کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے۔ اسی طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ ہم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہیں، غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو۔ اے سانپو، اے افائی کے بچوں، اے سانپو، یہ پیدائش 3 والا سانپ ہے۔ اے افائی کے بچوں، یہ یسوع نے بھی کہا اور یوحنا نے بھی کہا، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ اس لیے دیکھو، میں نبیوں اور داناؤں اور فقیہوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، ان میں سے بعض کو قتل کرو گے اور صلیب پر چڑھاؤ گے، اور بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے اور
شہر با شہر ستاتے پھرو گے، تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے، راست باز حابل کے خون سے لے کر بریکیا کے بیٹے زکریا کے خون تک، جسے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آئے گا۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔